مروت صاحب کا معاملہ اب ختم نہیں ہو رہا ہے اور معاملہ اور بھی زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ ڈائریکٹ اس حملے کا جو ٹارگٹ ہیں وہ اینکر جاوید چودھری صاحب ہیں۔ ایک خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے، عمران ریاض خان ان کی اہلیہ نے عمران کی ایک نئی تصویر جو ہے وہ جاری کی ہے۔ ترس آتا ہے نگراں وزیر اعظم کے اوپر کہ وہ کتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پوری کی پوری نون لیگ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، خاص طور پہ جو مروت صاحب کا معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، وہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور معاملہ اور بھی زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ 7,90,000 سبسکرائبرز تک اب ہم پہنچ چکے ہیں، صرف 10,000 سبسکرائبرز اب ہم دور ہیں اپنے شارٹ ٹرم ٹارگٹ سے، 8 لاکھ سبسکرائبرز سے۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن آلسو، اور آل ویڈیوز کو پریس کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آج کے دن ایک خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس کے اندر اس کو مٹیریلائز ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں 1 اکتوبر سے تقریباً 5 سے 19 روپے فی لیٹر جو ہے اس میں کمی کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ پرائس میں ریڈکشن ہوتی ہے تو یہ 2 ماہ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی۔ پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑھتی ہی گئی ہے، اور اب تو خیر جو حال ہو چکا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اوور آل انٹرنیشنل جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کے اندر ڈالر کی قیمت چونکہ بہت کم ہو گئی ہے، اب تو 290 سے بھی نیچے آ چکی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں تو یہ 333 سے بھی اوپر جا چکی تھی، لیکن اب یہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئل خریدنے میں بھی ذرا کچھ آسانیاں ہیں، ایون دو وہ والی سچویشن نہیں ہے جو پہلے تھی، تو اس کی وجہ سے شاید پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ دوسرا، آئل پرائسز جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اور وہ $101 فی بیرل سے کم ہو کے اب $99 فی بیرل کے اوپر آیا، تو سلائٹ کمی جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 1 اکتوبر کو یہ 30 کی رات کو جو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، تو لیٹس ہیو آور فنگرز کراسڈ، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت افسوسناک خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں مسجد کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں ڈی ایس پی مستونگ سمیت 50 افراد جاں بحق ہو گئے، 45 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس دھماکے کے زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دیز آر دا فگرز جو ابھی تک جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک افسوسناک طور پہ یہ فگر سامنے آئے ہیں۔ ایس ایچ او مستونگ سٹی جاوید لہڑی کے مطابق دھماکہ الفلا روڈ پر ہوا ہے، اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور اسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور ایک اور واقعہ پیش آیا ہے ہنگو میں، جہاں پہ تھانے اور مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش حملوں میں 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، یہ واقعہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس۔ یہ سکرنڈ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے سندھ میں، جہاں پہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینگل سے اس سٹوری کو دیکھ رہے ہیں۔ جو میڈیا پہ رپورٹ کیا گیا، جیو نے اس کو رپورٹ کیا، جی شرپسند اور جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 حملہ آور ہلاک، جبکہ رینجرز کے 4 جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور میں پہلے یہ والی سٹوری پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا دوسرا اینگل بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز اور پولیس کے شرپسند اور جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر یہ مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ہائی ویلیو ملزمان کے پاس دھماکہ خیز مواد اور اسلحے کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ رینجرز اور پولیس کو دیکھتے ہی شرپسند عناصر نے حملہ کر دیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کی فائرنگ کے نتیجے میں رینجرز کے 4 جوان زخمی ہوئے، جبکہ پولیس اور رینجرز کی جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب سکرنڈ میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران فائرنگ سے زخمی مزید ایک شخص دم توڑ گیا، ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ دوسری جانب پولیس اور رینجرز کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین نے قومی شاہراہ پر لاشیں رکھ کر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث سڑک کے دونوں اطراف ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ مظاہرین نے چیف جسٹس اور آرمی چیف سے مبینہ مقابلے کی انکوائری کا مطالبہ کیا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایون دو یہ جو آپریشن کیا گیا یہ ایک مبینہ طور پہ کسی خودکش حملہ آور یا دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے کیا گیا، لیکن اس کے اندر عام شہری بھی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑا اسٹرانگ ٹرینڈ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر چلتا رہا، اور جو وہاں پہ مظاہرین ہیں انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا اس بات کے اوپر کہ اس آپریشن کی آڑ کے اندر یا اس کے نتیجے میں
عام معصوم شہری بھی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کہ کیا قانون کو توڑا گیا ہے اور کیا یہ ایک غلط انفارمیشن کے اوپر یہ آپریشن ہوا ہے یا یہ صحیح انفارمیشن پہ آپریشن ہوا ہے. اس کو بھی دیکھنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا وہ شیر افضل مروت صاحب اور ڈاکٹر عفنان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی اپڈیٹس آپ کو دے دیں. معاملہ تھم نہیں رہا جی. شیر افضل مروت صاحب نے اس سلسلے میں ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور اس مرتبہ ڈائریکٹ جو ان کے اس حملے کا جو ٹارگٹ ہیں وہ اینکر جاوید چودھری صاحب ہیں. انہوں نے چودھری صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اینکر جاوید چودھری ایک خوفناک جھوٹا ہے اور اس سے کبھی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا متعصب اور من گھڑت ہوگا. اس نے ایک کہانی گھڑ لی ہے کہ مجھے بلیک بیلٹ عفنان کی طرف سے لگنے والی چوٹوں کے لیے ابتدائی طبی امداد دی گئی. عفنان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے چوٹوں کو چھپانے کے لیے اینک پہن رکھی ہے. عفنان کا مارشل آرٹ دیکھنے کے لیے ایکسپریس ٹی وی میں ایک اور شو کرتے ہیں لیکن مجھے اپنا کیمرہ مین رکھنے کی اجازت دیں. کل میں سارا دن کیمرے کے سامنے رہا اور میرا چہرہ اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں. میں اپنی زندگی میں پہلا ویلاگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ پی ایم ایل این اور اس کے ساتھی جاوید چودھری کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دوں. جزوی ویڈیو کی جانچ درج ذیل کو قائم کرتی ہے. اس کے بعد وہ مختلف پوائنٹس دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، کلپ کا پورا دورانیہ 45 سیکنڈ ہے اور کیمرے کے سامنے کا وقت 22 سیکنڈ ہے اور باقی 23 سیکنڈ تک ہم کیمرے سے دور تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ اس دورانیے کے دوران جب ہم دونوں کنارے کونے کی وجہ سے گر گئے اور بعد میں عملے نے دونوں کو الگ کر دیا جس کا دورانیہ 23 سیکنڈ کے آف کیمرہ دورانیے میں بھی شامل ہے. بلیک بیلٹ نے یعنی کہ ڈاکٹر عفنان نے مجھ پر قابو پا لیا، مجھے مارا اور میں کچھ نہیں کر رہا تھا. اور ویسے کیا آپ ایک گلاس پانی کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں؟ لڑائی کے بعد میں اسی کرسی پر بیٹھا اور کیمرے کے سامنے تھا. آپ ابتدائی طبی امداد کے لیے اسے دکھانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ آپ مجھے لڑائی کے بعد دوبارہ کرسی پر آنے کا دکھانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ آپ پورے 6 منٹ کی ویڈیو دکھانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ اور جس جگہ ہم لڑ رہے تھے وہ دیوار پر لگے کیمروں سے الگ سے کور کیا جا رہا ہے. اگر میرا خون بہہ گیا اور بلیک بیلٹ عفنان اتنا ہی جیت گیا تو اس نے پولیس کے سامنے اپنی شکایت میں کیوں لکھا کہ میں نے اسے مارا ہے؟ اس ڈرامے کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے اور وہ مجھے سبق سکھانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ اور میڈیا استعمال کر رہی ہے. پشتون کبھی لوہار کو مقابلے کے قابل نہیں سمجھتے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ یہ پورا ٹویٹ کیا ہے. اب اس میں 3-4 ایلیمنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ شیر افضل مروت صاحب کی بات میں ویسے وزن تو لگتا ہے کہ اگر کلپ آنا ہی ہے تو پھر پورا کلپ آئے جس کے اندر جو ہے وہ ساری بات پتہ لگے کہ ہوا کیا، بعد میں کیا ہوا. لیکن جتنا کلپ آیا اس کے اندر ایک بات تو طے ہے، مطلب یہ اینڈ پہ جو فرما رہے ہیں کہ جی ساری بات پتہ لگے، اس میں ایک بات تو طے ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہاتھ پہلے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا. یہ تو سب کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. اب اگر اصل میں جو جس چیز کو کور آپ کرنا چاہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب وہ یہ ہے کہ جی میں بھاگا تھا وہاں سے کہ نہیں بھاگا تھا، یا مجھے فرسٹ ایڈ دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی، اور بعد میں کیا ہوا تھا. بیسکلی اب آپ اس چیز کو کور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا تھا سب سے پہلے. اور یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک کیمرہ مین آ کے جو ہے وہ ڈاکٹر عفنان کو پکڑ کے جو ہے وہ پیچھے کرتا ہے، کیونکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ ڈاکٹر عفنان جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور حاوی ہوئے میں اوپر، جو امپریشن اس سے آ رہا ہے. تو لیکن میرے ارسپیکٹو آف آل دیز تھنگس مجھے پتہ نہیں یہ ڈسکشن جو ہے نا وہ اس طرف جانے سے لگ گئی ہے کہ میری لڑائی ہوئی سے جتیا کون ہے. مطلب یہ اس سائڈ کی طرف جو ہے نا یہ چیز جانا شروع ہو گئی ہے ارسپیکٹو کہ کون جیتا ہے. بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست ہار گئی، اور وہ ہار اس طرح ہوئی کہ یہی وہ بدتمیزی تھی، یہی وہ ہلڑ بازی ہے جس سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی سیاست سے نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ بھی ہو جائے، آپ پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال درست کریں، اپنے مخالفین کے حوالے سے بھی الفاظ کا استعمال درست کریں. اور دونوں کی جانب سے ہی جو ہے بڑا ہی عجیب قسم کا الفاظ کا استعمال ہوا. اور لیکن ہاتھ جو ہے وہ ڈاکٹر عفنان نے نہیں بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے سب سے پہلے اٹھایا تھا. تو پولیس کمپلینٹ میں اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی پولیس کے سامنے اپنی شکایت میں کیوں لکھا کہ میں نے اسے مارا، تو بھائی آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، آپ نے مارا ہے. بعد میں کیا ہوا ہے وہ میرے خیال میں میٹر بعد میں آئے گا. سب سے پہلی بات تو کہ ہاتھ آپ نے اٹھایا ہے. جہاں تک جاوید چودھری صاحب کا تعلق ہے، جاوید چودھری صاحب نے جتنی انفارمیشن شیئر کی ہے وہ تو سب سے کلوزسٹ عینی شاہدین ہے نا، عینی شاہد تو وہی ہیں، ان کے سامنے بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے یہ دھینگا مشتی ہو رہی تھی.
سو مجھے نہیں پتا کہ جاوید چوئی صاحب کو کیوں جو ہے وہ ان کے اوپر کس بات کا غصہ نکالا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی آپ کہہ سکتے ہیں جی ساری ویڈیو ریلیز کر دیں تو کر دیں, میرے خیال میں کر دیں. آپ جا کے چوئی صاحب کو کہہ دیں یا ایکسپریس نیوز کو کہہ دیں, کیونکہ ان کے پاس اگر اتنی ریکارڈنگ ہے تو باقی بھی ہوگی, اوبیسلی باقی بھی ہوگی. اور جہاں تک مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے اسلام آباد آفس میں نا صرف 1 سال کام کیا ہے ایکسپریس میں. میں نے زیادہ ٹائم اپنا تقریباً 6 سال میں نے ایکسپریس میں جو لگایا اس میں سے 5 سال میں نے لاہور میں لگائے تھے. عام طور پہ چند اسٹوڈیوز کے اندر یہ جو عام کیمرہ جس سے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں اسٹوڈیوز کے اندر. سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہوتے ہیں صرف سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, اور وہ ہمیشہ ہی آن رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ارسپیکٹو کہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو باقی چیزیں وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرہ اگر تو لگا ہوا تھا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں ایکسپریس میں لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, لیکن عام طور پہ مختلف اسٹوڈیوز میں ہوتا ہے. تو پھر یا پھر اس کی فوٹیج نکلوا لیں. لیکن مجھے نا عجیب لگتا ہے, میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ ہم کیڑی سائڈ سے جا رہے ہیں کہ پائنا WWF کا مقابلہ جتیا کون ہے. اٹ از ارسپیکٹو, وہ دونوں ہی میری نظر میں ہارے ہیں اس فیل سے, اس بدتمیزی سے اور اس دھینگا مشتی سے, دونوں ہی ہارے ہیں. شرم کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. خیر, تو یہ معاملہ جناب ایک تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈان نے اسی سلسلے میں یہ ان کے وکلا کی جو آپس کی لڑائی ہے اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے. میں اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 2 سینئر وکلا کے درمیان ہونے والے حالیہ جھگڑے نے پارٹی کی قانونی کوتاہیوں کو بے نقاب کر دیا ہے, جس کو پارٹی کے اندرونی ذرائع نے انصاف لارڈز فورم یعنی کہ ILF کی غیر فعالیت سے منسوب کیا ہے. شیر افضل مروت نے شعیب شاہین کو غدار قرار دیتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ PTI کے کچھ رہنماؤں کی حمایت سے پارٹی کی قانونی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں, اور یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے پارٹی کی قانونی حکمت عملی سے مخالفین کو آگاہ کیا ہے. تاہم پارٹی نے باضابطہ طور پر خود کو شیر افضل خان مروت کے بیان سے دور رکھا اور شعیب شاہین کی بطور پارٹی کے آفیشیل ترجمان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی حمایت کی. جون 2020 میں PTI کے چیئرمین عمران خان نے 2 سال کے لیے ILF کی عبوری کابینہ تشکیل دی تھی اور سینیٹر سید علی ذوالفقار کو قانونی ونگ کا چیئرمین بنایا گیا تھا. بعد ازاں اپریل 2022 میں عمران خان کے اقتدار سے جانے کے بعد ILF کی عبوری کابینہ کو تحلیل کر دیا گیا تھا, اور عمران خان نے عبوری مدت کے لیے آرگنائزرز مقرر کرتے ہوئے انہیں 150 دنوں میں انتخابات کرانے کی ذمہ داری سونپی تھی. تاہم گزشتہ سال کے لیے مقرر کردہ انتخابات متعدد وجوہات کے باعث نہ ہو سکے, جن میں پارٹی کے اندر انتخابات کی کوتاہی, بڑے پیمانے پر پارٹی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور 9 مئی کے واقعات میں PTI کو مبینہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانا شامل تھا. ILF کے چیف آرگنائزر ایڈوکیٹ علی بخاری نے ڈان کو بتایا کہ عمران خان کی طرف سے مقرر کردہ آرگنائزرز نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور مرکزی باڈی کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا ہے, لیکن پارٹی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ باڈی کے آئین میں انصاف لارڈز فورم کے انتخابات کے انعقاد کا وقت مقرر کیا گیا ہے, تاہم عام انتخابات کا عمل مکمل ہونے تک یہ انتخابات ہونے کا امکان نہیں. پارٹی ذرائع نے کہا کہ ILF کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے دیگر وکلا بشمول سردار لطیف کھوسا, شعیب شاہین اور شیر افضل مروت قانونی ٹیم پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں, جن میں کچھ نئے لوگ بھی شامل ہیں جو PTI کی کور کمیٹی کا حصہ بن چکے ہیں. شعیب شاہین PTI کے سرگرم کارکن نہیں ہے, وہ 2017 سے عمران خان کی قانونی معاملات میں معاونت کرتے رہے ہیں, جبکہ شیر افضل مروت نے PTI خیبر پختونخوا کی قیادت بشمول شہریار افریدی اور اسد کیسر کی گرفتاری کے بعد قانونی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی ہے. ذرائع نے بتایا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد شعیب شاہین اور شیر افضل خان مروت کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں. شعیب شاہین وکلا تنظیموں بشمول اسلام آباد بار کونسل اور پاکستان بار کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. بعد ازاں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے. تاہم شیر افضل مروت توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ عمران خان کے اس وقت قریب ہوئے جب انہوں نے مقدمے کی کارروائی کے دوران ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور کے خلاف بات کی, اور بعد ازاں انہیں کور کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. وہاں پہ بھی کافی حد تک یہ بدتمیزی وغیرہ ہوئی تھی. عمران خان کی گرفتاری کے بعد شیر افضل خان مروت نے ان کی فوری رہائی کے لیے حکمت عملی تجویز دی, لیکن PTI کی کور کمیٹی نے وہ تجویز مسترد کر دی تھی. تو یہ اندرونی کہانی ہے ان دونوں کے حوالے سے کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ میڈیا اور صحافت کی بات ہو رہی ہے تو عمران ریاض خان ان کی اہلیہ نے عمران کی ایک نئی تصویر جو ہے وہ جاری کی ہے, اور اس کے اندر عمران کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ان کی پیٹھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ٹویٹ کے اندر, جمعہ مبارک, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا لگ رہا ہے کہ عمران جو ہے وہ آہستہ آہستہ واپس اپنے جو ہے وہ ڈیلی روٹینز کے اندر آ رہے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ ناؤ ہی از آلسو اسٹارٹڈ گیننگ ویٹ. وہ جو اتنا ویٹ لاس ہو گیا تھا وہ بھی اب پہلے سے جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو رہا ہے. تو ان کے لیے پریئرز, ان کے لیے دعائیں کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ریکور کریں,
اور اپنی نارمل لائف جو ہے وہ گزارنا شروع کریں اسی طرح جس طرح پہلے ماضی میں گزارا کرتے تھے. ان کے لیے نیک خواہشات. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے ہے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے BBC اردو کو، اور اپنے اس انٹرویو کے اندر وہ فرماتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے میں حکومت چاہتی ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے، اور سابق وزیر اعظم کی ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے کے بارے میں حکومت نے وزارت قانون سے رائے بھی اب طلب کر لی ہے. میں نے وزارت قانون سے اقوام متحدہ آنے سے پہلے پوچھا تھا، اس وقت یقینی بات نہیں تھی کہ میاں صاحب کب تشریف لائیں گے، لیکن اب وطن پہنچ کر ایک اجلاس طلب کیا جائے گا اس سلسلے میں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ شخص ہیں، تو انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ میں تسلیم کروں یا نہ کروں، جب ایک شخص کو اعلیٰ عدالتوں نے غلط یا صحیح طریقے سے سزا سنا دی ہے تو پھر میرے کہنے سے نہ وہ سزا ختم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. میں نے عمران خان کی سزا کے بارے میں جو اشارتاً بات کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالتی نظام میں جتنے بھی مواقع ہیں اگر انہیں استعمال کرنے کے بعد بھی قوانین کے تحت انہیں الیکشن سے روکا گیا تو یہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہوگا کہ ہم انہیں کوئی ریلیف دے سکیں. قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا. اگر عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملا تو پھر بدقسمتی سے عمران خان کو ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قطعاً کوئی سختی نہیں برتی جائے گی. ہاں، ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور نپٹا جائے گا جو منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، اور وہ مخصوص افراد ہیں جو 25 کروڑ کی آبادی میں 1500 2000 بنتے ہوں گے. ان کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنا کوئی منصفانہ تجزیہ نہیں ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا موجودہ تناظر میں وہ ملکی ماحول کو عمران خان اور فوج کے مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں، تو انہوں نے زور دے کر کہا کہ نہیں، میں عمران خان بمقابلہ ریاست دیکھ رہا ہوں. اگر آپ ایک سویلین نگراں حکومت کا فوجی جنتا سے موازنہ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. کیا پاکستان میں اس وقت ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے؟ کیا آئین معطل ہے؟ عدالتیں کام کر رہی ہیں جبکہ بنیادی حقوق موجود ہیں؟ جنرل ضیاء الحق کا ملٹری ٹیک اوور اور پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن، یا مشرف کا نواز شریف یا نون لیگ پر کریک ڈاؤن اور آج کے کریک ڈاؤن کا موازنہ بےہودہ اور غلط ہوگا؟ یہ شاید غیر مناسب ہوگا. اچھا، مجھے نا سیریسلی کبھی کبھی ترس آتا ہے نگراں وزیر اعظم کے اوپر کہ وہ کتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں نون لیگ کا تو ادھر نون لیگ کی طرف سے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی یہ پچھلے دنوں ہوئے جب انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ جی وہ بالکل گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی قانونی ریلیف نہ ملا تو پوری کی پوری نون لیگ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. ادھر وہ عمران خان کے اوپر کوئی کامنٹ کرتے ہیں تو پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کا حملہ جو ہے وہ ان کی طرف ہو جاتا ہے. اوبویسلی یہ جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، جو حکومتیں ہوں، پرائم منسٹرز ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، بڑی مشکل ان کی صورتحال ہوتی ہے. نجم سیٹھی کے ساتھ آپ جانتے ہیں 2013 کے اندر کیا ہوا تھا. عمران خان صاحب نے پورا دھرنا جو ہے وہ نجم سیٹھی کے خلاف بھی کر دیا تھا، 35 بچے کی سٹوری اینڈ آل دیٹ. سو میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ جب انتخابات ہو جائیں گے، اگر ہو گئے، مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ ابھی بھی اگر مگر کی صورتحال لگتی ہے. آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ اٹ، آئی ہیو مائی اون ریزنس. تو اس کے باوجود بھی میرا خیال میں جو بھی ریزلٹس آئیں گے، انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں اس کے باوجود تنقید کا نشانہ بنتے رہیں گے. ان کے اوپر تنقید ہوتی رہے گی کیونکہ اتنی پولرائز سوسائٹی اس وقت ہو چکی ہے. یہ جو مروت صاحب کا بھی آپ نے اور عفنان کا بھی پورا جو واقعہ دیکھا، اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ کس مرحلے میں سے گزر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی این اینڈ ٹو اٹ. میرا خیال میں حالات جو ہیں اس سلسلے میں ان کے اوپر پریشرز جو ہیں اور بھی زیادہ آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.